کہ ہمارے درمیان یہ محلے کا سب سے بڑا جو ہے ڈاکٹر تھا، سب سے بڑا انجینئر تھا، سب سے بڑا جو ہے عالم تھا، سب سے بڑا ہمارے چہیتے تھا، سب سے بڑا نیتا تھا، ہمارے درمیان میں رہا کرتا تھا۔ آج جو اسی مٹی میں دفن ہے وہ قبر ہم سے کہا کرتی ہے تمہارا بھی یہی حشر ہے، تم کو بھی یہی آنا ہے، تیرا بھی یہی گھر ہے، تیرا بھی یہی بسیرا ہے۔ یہی ہے، اسی کو سجا لو، اسی کو سجا لو، اسی کو سجانے کی ضرورت ہے، اسی کا جو ہے سجانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان دنیا کے اندر آیا اور آخرت نہیں سجایا تو سمجھو وہ خسارے میں۔ اپنی زندگی ہم نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ اپنی زندگی برباد کر دیا، کس کے چکر میں؟ اپنے دشمن کے چکر میں۔ اپنی زندگی ہم نے برباد کر دیا اپنے ساتھیوں کے چکر میں۔ اپنی زندگی ہم نے برباد کر دیا لوگوں کے چکر میں۔ آج جو ہے فالو کرنے کے لیے موبائل آپ دیکھتے ہوں گے، سب موبائل، اس سے بہت بڑا نقصان ہے، یاد رکھو، اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم کو لگتا ہے کوئی بتایا ہے نہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں، اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کی اتنی بڑی خرابی ہے کہ کوئی بھی آج تک اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھے ہیں کہ جس کے یہاں 10 بچہ ہے، 15 بچہ ہے، 16 بچہ ہے، 5 بچہ ہے، یا 7-8 لڑکی ہے، 1 لڑکا ہے۔ اب بیٹا بولتا ہے کہ موبائل دے، آپ موبائل اس کو تھما دیتے ہیں۔ لاڈلا، باپ کا لاڈلا، ماں کا لاڈلا، بہن کا لاڈلا، اس کو آپ موبائل تھما دیتے۔ اب وہ موبائل لیا کرتا ہے، اور موبائل یہ وہ موبائل ہے کہ قیامت کے دن، ایک یاد رکھو، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن انسان جب آئیں گے، قیامت کے دن جب انسان آئیں گے، اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاتے آئیں گے۔ اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاتے آئیں گے، لا علمی کی وجہ سے۔ بھائی لا علمی لانا یہ ہماری کمزوری ہے۔ مدرسہ ہمارے پاس ہے، مکتب ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، عقل ہمارے پاس ہے، ساری چیزیں ہیں، تو لا علمی کی وجہ سے ہم گناہ کیوں کرتے جاتے ہیں؟ تھوڑی سی لذت کی وجہ سے بہت بڑا خسارہ اور گھاٹا کی سودا مت کیا کرو۔ تھوڑی سی لذت کی وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کرو، اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ تو میں نے بتایا کہ بہت سارے گناہوں کو کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے، اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں کی ذمہ داری بھی ساتھ لے کے آئیں گے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ ایک آدمی موبائل لیتا ہے اور موبائل میں پھر کیا کرتا ہے؟ گانا سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گانا سنتا ہے۔ وہ تو خود ذمہ دار ہے۔ اب وہ سنا تو سنا، آج موبائل کا وہ فیشن چلا کہ گانا خود سنتا ہے، سرچ کرتا ہے، خود سنتا ہے، سننے کے بعد ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو بننے کے بعد دوستوں کو بھیج دیتا ہے۔ اب وہ دوست جو ہے اس کو شیئر کرتا ہے اور مزے سے سنتا ہے، ارے بھائی کیا ڈانس کیا، ارے وہ دیکھو کیا ڈانس کیا، ارے میں نے بڑے مزیدار ویڈیو بنایا۔ بھائی اس کو معلوم نہیں کہ اس کے آخرت تباہ ہوگی، اس کی آخرت برباد ہو رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنا مقصد بھلا دیا، اپنے ساری چیزیں ختم کر دیا۔ یہاں تک وہ دور بھی آ جاتا ہے اسی موبائل کے ذریعے سے کہ باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے، ماں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کل فاتحہ کھانی قبر وقت پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا تو آپ کو معلوم نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ ہمارے پاس ہر روز ایسا ایک کیس ضرور آیا کرتا ہے۔ ایک روز آیا، چند عورتیں تھی اور بولا کہ دیکھو میرا جو ہے 6 لڑکی ہے۔ کیا فرمایا؟ میری 6 لڑکی ہے، 1 لڑکا ہے۔ میں ایک بتا ضد کیا کہ پاپا موبائل دے دو، پاپا موبائل دے دو، پاپا موبائل دے دو۔ ہم نے اس کو موبائل تھما دیا، موبائل تھمایا، اب ہمارے سامنے غداری کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا جو ہے باپ کے سامنے غداری کرتا ہے، بیٹا جو ہے ماں کے سامنے، بیٹا بہن کے سامنے، سب کے سامنے جو ہے کسی سے بات کرتا ہے، بات کرتے ہی اس کے بول دیتا ہے کہ ابھی باپ سامنے موجود ہے، 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ پہلے تو تھا کہ بلاتے تب جاتا، تب جو ہے دیوار کے سامنے کون لگاتا تب جاتا، وہ سب چیزیں جو سب تباہ کر دیا۔ یہ کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ یہ میڈیا بہت بڑی چیز ہے، آپ یہ دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے کیا کرتا، تباہ کر دیتا اس کی زندگی، اور پھر وہ جو ہے ایک غیر مسلم سے کیا کرتا ہے، پیار کر لیتا ہے، پیار کرنے کے بعد جو ہے اب باپ سے بھی بات بند ہو جاتی ہے، وہ سب باتوں سے لے کر کے ہو جاتا ہے۔ یہ کون کیا؟ صحیح بولو، کون کیا؟ یہ موبائل
دین سے ہٹانے والا کون ہے؟ ان کو قرآن سے ہٹانے والا کون ہے؟ ان کو نبی کی تعلیم سے ہٹانے والا کون ہے؟ قبول کرو گے؟ ماں ہے، باپ ہے، اگر اس کو موبائل نہیں دیتا، اگر اس کو موبائل نہیں دیتا، اگر اس کو یہ اس کے سامنے اگر نہیں دیا ہوتا تو آج یہ برباد نہیں ہوتا۔ تو ایک وجہ کیا ہے؟ گانا سنتا ہے یا پھر سناتا ہے؟ آپ گانا سنے، 10 کو سنایا، آپ دیکھیں ایک گانا جو ہے یہاں سے فوراً شیئر کرتا ہے، شیئر کرنے والے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اس کو شیئر کر دیتا ہے اور سب کے سب سنتا ہے۔ ایک آدمی نے گانا گایا اور اس کے بعد 200 لاکھ یا 2 لاکھ 5 لاکھ ملین پہنچ جاتا ہے۔ گناہ تو آپ کی، لیکن جواب کل قیامت کے دن ان کا بھی دینا پڑے گا جو آپ نے جو ہے جس کو اس پر ملوث کیا، جس کو اس پر ملوث کیا، ان کی آخرت بھی آپ نے برباد کی ہے، ان کی زندگی بھی آپ نے برباد کی ہے، اس کو بھی نبی سے آپ نے ہٹایا ہے، اس کو بھی آپ نے قرآن سے ہٹایا ہے، اس کو بھی آپ نے دین سے جو ہے لا دینیت پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کو بھی آپ نے جو ہے ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے جہاں سے جو ہے نبی نے کبھی ہمارے نبی آخر جمع سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی توقع نہ کیے تھے، وہاں سے ہم نے ہٹا دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ وہاں سے ہٹا دیا ہے۔ اور اس میں کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی فلمیں بھی شیئر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فلمیں بھی شیئر کر جاتا ہے۔ ایک موبائل لیا، سوشل میڈیا کیا فلمیں شیئر کرتا ہے، بنائے کوئی جو ہے ایسی ویڈیو بنائے، بڑا خوبصورت ویڈیو بنائے، سب نے دیکھنا شروع کیا، اس کی وجہ سے بھی، فلم کی وجہ سے اور ڈرامے کی وجہ سے یہ ایک موبائل ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کسی کے گھر پہ بزرگ گھسا کرتے تھے، کسی گھر پہ کوئی عالم گھسا کرتے، عالم کی ایک شان ہوا کرتا، ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کچھ کرنا چلا کرنا، علماء سے دوستی رکھنا، اپنے گھر ضرور بلانا، آپ کی اصلاح ضرور کریں گے۔ تو علماء جب کسی کے گھر گھسا کرتے تو سب سے پہلے دیوار دیکھے، ادھر دیکھے، سارا چیزیں دیکھتے، اس کے بعد کیا ہوتا، اگر فوٹو کہیں دیکھ لیتا، ارے بھائی کیا تم لگائے، ارے یہ فوٹو کس کا، بولے دادا کا، ارے یہ فوٹو کس کا، یہ پردادا کا، یہ کس کا، ارے میری بڑی امی کی، ارے فوٹو کا ہی لگایا بھائی، بولے گا ارے یادگار کے لیے لگایا، ارے باپ۔ لیکن اس سے اگر کوئی منع کرنے والا ہوگا تو کون منع کرے گا؟ علماء ہی منع کرے گا، علماء ہی منع کرے گا، علماء ہی منع کرے گا۔ لیکن ہم کہاں پہنچ گئے اس موبائل کی وجہ سے؟ ایک آدمی جو بڑی دھوم دھام سے شادی کرتا ہے، دھوم دھام سے شادی کرتا ہے، بے عورت کو کسی کو دکھانا چاہیے، دکھاتا آدمی نہیں دکھاتا، اپنی بیوی کو جو ہے کہا بولا عزت سے پردے کے ساتھ گھر میں رکھو۔ مرد بازار جائے گا، مرد جو ہے باہر کے سب دیکھ بھال کرے گا، مرد بادشاہ ہوا کرتا ہے، مرد کیا ہے؟ عورت کی بادشاہ ہوا کرتا ہے، وہ جو ہے گھر کا ساری چیزیں دیکھا کرتا ہے، اور عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا کہ آپ گھر میں رہیں، پردے میں رہیں، بچے کی حفاظت کریں، بچے کی تعلیم کریں، یہ ساری چیزیں عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا کہ ان کو دکھایا نہیں جاتا ہے، اس کو پردے میں رکھنے کا چیز ہے، اس کو پردے میں رکھنے کا چیز ہے۔ جب عورتوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر بہت ساری چیزیں ان کی زندگی میں آتی ہے، ان کا زندگی سنور جاتا ہے، ان کا زندگی بن جاتا ہے، ان کے جو ہے آنے والی نسل بن جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ اب شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد بڑے عیش و آرام سے شادی ہوتا ہے۔ اب جو فوٹو اس میں فلم بھی بنتا ہے اور فوٹو بھی اپنے موبائل سے کھینچتا ہے، یہ نہیں بلکہ 10 دوستوں کو ملا کر کے فوٹو کھینچتا ہے، سب بیٹھا اور جب بولا آئیے نا بھائی یہاں، یہ بھی خود بیٹھا، ادھر بھی اس کو بیٹھا، ادھر بھی اس کو بیٹھا، اس کے بعد جب فوٹو کھینچا، فوٹو کھینچنے کے بعد اسی وقت فوراً ٹی وی پہ لگا دیا، موبائل میں لگا دیا، فیس بک پہ لگا دیا، اب اس کی بیوی کو پوری دنیا دیکھ رہی۔ اللہ اکبر، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہماری نسلیں کہاں جا رہی؟ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں روکے تو ایک وقت وہ آ جائے گا جو ہمیں باپ کہنے والا نہیں رہے گا۔ فاتحہ تو پڑھے گا دور کی بات، قرآن تو پڑھے گا دور کی بات، آج جو ہے نفرت گھر گھر میں اگر پھیلی ہے اس موبائل کی وجہ
سے موت کو بلا دیا ہے، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، علماء کی عزت گھٹ چکی ہے، علماء کی کوئی قدر نہیں کرتا، اماموں کی قدر نہیں کرتا، دین سے ہٹا دیا، مسجد سے ہٹا دیا، قرآن سے ہٹایا اور جو ہے مدارس سے ہٹا دیا۔ اب تو یہی وجہ ہے کہ انسان مدرسہ پڑھنا جانا نہیں چاہتا ہے، اس علم سے جو ہے انسان کوسوں دور چلا گیا، کوسوں دور چلا گیا۔ تو اس میں ڈپی لگاتا ہے یہ گناہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ صرف اپنے لیے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی بیوی کو اس نے دیکھا، ملین فالو کر دیا، ملین دیکھ لیا، بلین دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا۔ جب خدا کے سامنے جائیں گے اور آپ اپنی گناہ کی پوٹلی لے کر کے جائیں گے، جب آپ جو ہے سامنے آئیں گے تو دیکھیں گے میرے گناہ تو یہ ہے، یہ پہاڑ کیا چیز کا ہے بھائی، ارے یہ تو گناہ میرا تھا، یہ پہاڑ بغل میں کیوں نظر آتا ہے؟ اللہ سے پوچھیں گے اے میرے بارے الہ یہ کیا ہوا؟ ارے گناہ تو میں نے ایٹھو کیا تھا، ارے ایٹھو کہاں سے آیا؟ بتاؤ کل جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے نہیں آپ نے یہ ساری چیزیں کیا، اس کے بعد فالوور یہ ہے۔ آج جو ہے آدمی دیکھیں گے ارے بھائی ہم نے ایک فوٹو پہ دیکھا کتنا اس میں شیئر ملا، کتنا آپ نے دیکھا، کتنا لائک کے لیے آج آدمی ننگے ہو جا رہے ہیں پھیلتے رہو۔ ناچ کے دیکھا لے دور کی بات ہے، میں صحیح کہہ دینا چاہ رہا ہوں، ایمان کو پرے ہٹا دیتا ہے، قرآن کو پرے ہٹا دیتا ہے، موت کی یاد دہانی ختم ہو جاتی ہے، وہ سارے چیزیں پرے ہٹ کر کے وہ جو ہے لائک کے لیے اور شیئر کے لیے، ایک لائک اور ایک شیئر کے لیے اپنے آپ کو ننگے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ارے بھائی ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ وہ بستروں پر اللہ کی بات کرنے والے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ موبائل جو ہے منع نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس میں قرآن بھی پڑھی جاتی ہے، تو ہم میں کہتا ہوں اس میں فلمیں بھی تو دیکھی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں اس میں تفسیر بھی تو پڑھی جاتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے واہیات فلمیں بھی دیکھی جاتی ہے، اس میں ہے ایک دوسرے سے جو میسج بھی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے جو سرچ بھی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے شیئر بھی کی جاتی ہے، ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، گالی بھی دیا جاتا ہے، گالی بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ گالی ہے، گالی دیتے ہر آدمی گالی دیتے۔ ایک مرتبہ جو ہے نا ہم وشاکھاپٹنم گئے، اس نے بولا کہ ہم بھی ایک مرتبہ بہار گئے تھے، تو ہم بڑا شوق سے پوچھے کہ بھائی بہار جب گئے تو کیا دیکھے آپ نے؟ بولا باپ رے باپ، بہار تو پورا لاجواب ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ بولا گالی تو وہاں عام ہے۔ ہم نے کہا کب گالی دیتا ہے؟ ہم تو کبھی سنے نہیں، ہم تو وہیں رہتے۔ بولا ہم ایک مرتبہ بہار گئے، بس سے اترے، جیسے بس سے اترا کے دیکھا اس کے بس والے جو کنڈکٹر تھا اس کا چپل پھسلا، بولے سالا چپل ایک تو ادھر جا رہا ہے ایک تو ادھر جا رہا، یہ کیا بات ہے؟ ہم نے بولا کہ یہ بیوی کی جو ہے بھائی ہے گا، اس لیے جوتا بیوی کا بھائی تو نہیں ہے۔ پھر ہم نے تھوڑا دور گیا، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی چشمہ پڑا بار ایسے ہو جا رہا ہے، پنتا تھا ایسے تو ہو جا رہا ایسا ٹیڑھا ہو جا رہا تھا۔ پھر بولا یہ سب چشمہ سالا ٹیڑھا کیا ہو جاتا ہے؟ ارے سر چشمہ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، اس کو لگانا چاہیے۔ اور پھر جو ہے چلتے چلتے گیا ایک جگہ، تو وہاں دیکھا ایک آدمی نے شرارت کیا، اس کا چپل اس کے ساتھ، اس کا چپل اس کے ساتھ کر دیا۔ اب وہاں سے جب مسجد سے آیا دیکھا چپل نہیں ملا، بولا سالا میرا چپل ہی غائب ہو گیا۔ وہ بولا یہ بھی سالا ہے، یہ کیا ہے؟ سالا کا تو بھنڈار لگا ہوا ہے، جدھر جا رہا مسجد جاؤ تو سالا، اور جو ہے بس پہ جاؤ تو سالا، سالا ہی سالا۔ ہمارے بہار میں یہ گالی عام ہو گئی، سالا ہر جگہ سب بولتا سالا، بڑا بھی بولا چھوٹا سالا، یہ بھی بولے سالا وہ بھی بولے سالا، یہ عام ہو چکا۔ تو گالی ہمارے درمیان عام ہو گئی، ہمارے درمیان عام ہو گئی ہے، اس کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا کوئی آپ نے جھگڑا دیکھا جس میں گالی ہو، گالی نہ ہو اور پھر جھگڑا مکمل ہو گیا ہو؟ گالی نہ ہو جھگڑے مکمل ہو، ایسا کبھی آپ نے سنا؟ ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ گالی سے ہی ابتدا ہوتی ہے، گالی سے بھی اختتام، گالی سے ابتدا گالی سے اختتام دونوں اسی سے ہوا کرتا ہے، گالی ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہے زبان کی حفاظت بھی جو ہے ضروری ہے، گالی بھی اسی میں بہت زیادہ آیا کرتا ہے، اور جو ہے بہت سارے فحش بن جاتا ہے، موبائل کے ذریعے سے بہت زیادہ فحش بن جاتا ہے، گالی گلوچ دے کر کے کبھی آسان ایک چکر میں بہت ساری چیز کر لیتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو قبر سے ہٹا دینے والی ہے۔ قبر ہم سے مخاطب ہوتی ہے، دیکھو میں مٹی کا گھر ہوں، قبر
हमसे बोलती है कि देखो मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ। कब्र हमसे बोला करती है देखो तेरे दरमियान जो फला शख्स था बहुत बाइज्जत था, लेकिन आज मेरे दरमियान जब आया तो उनकी पसली अलग हो गई है, उनका चबड़ा अलग हो गया है, वो जिस पर पूरा परत मला करता था उनका चेहरा अलग हो गया है, वो आंखें जिस पर चश्मा लगा करता था वो अलग हमने कर दिया है। हमने सारी चीजें अलग कर दी है। जब एक इंसान मौत के करीब हुआ करता है, उसके पास मलकुल मौत आया करता है, तो उनके सारे जन्नत में दिखाई जाती है, जहन्नम में दिखाई जाती है। उनके सामने जब जहन्नम का मंजर आता वो हक्का बक्का होता है, आंख से आंसू जो है निकलना शुरू कर देता है। अरे अल्लाह पाक ने फरमाया फला सद्दका वला सल्ला, पैर पे पैर मारता, कभी ऐसे पैर करता काड़ा करता है, कभी पैर पे पैर मारा करता है। मौत के आलम के बड़ा जबरदस्त है। फरमाता है कब्र बोला करती है उस मंजर को देखा करो, जब तुम कब्रिस्तान पे आओ आंख से आंसू तुम्हारे कहीं क्यों नहीं निकलता है? क्या तुम्हारे ईमान जो है कमजोर हो गया? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया? तुम मर्दे को देखते हो, उसको दफन भी करते हो, मिन्हा खलकनाकुम भी पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारे कल्ब क्यों नहीं होता? उसकी मिट्टी जो है तुम देखते हो कि हड्डी अलग कर दिया, उनका गोश्त पोस्ट अलग कर दिया, उनका बाल जिस पर नौज नखरे क्या करता है उसको अलग कर दिया, उनकी नाखून अलग कर दिया, वो सारी चीजें जो है अलग हो गई, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता, फिर भी आखिरत याद नहीं आता, फिर भी जो है अल्लाह की दी हुई चीजें क्यों नहीं याद आता? भाई एक चीजें बता देता हूं उसके बाद बात खत्म। एक मिसाल दूंगा। भाई हम क्या है? अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। हमको चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। हम लोग कहाँ हैं दुनिया में? हमारा चलाने वाला कौन है? अल्लाह। एक कंप्यूटर का आपने देखा, लैपटॉप आप देखे होंगे, कंप्यूटर देखे ना भाई, बहुत सारे चलाने वाले भी बहुत सारे चलाता है। आप देखेंगे उसमें जो है खोलेंगे तब चलता है, गाना का फाइल रहेगा उसमें आप जब क्लिक करेंगे तब चलता है। आप जानवर इधर फोटो लगा रहेगा उस पर क्लिक करेंगे तो फोटो आपको बड़ा दिखेगा। तो खुद बखुद जो है कंप्यूटर नहीं चला करता, कंप्यूटर का चलाने वाला है वो डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है। वो अगर चाहे कि इसको डिलीट कर दे तो डिलीट कर देता है, वो चाहे अगर चलाना चाहे तो चला दिया करता है। वो सारी चीजें जैसे करना चाहे वैसे कर लिया करता है। तो ठीक इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के इस जहान में हम बैठे हैं, हमारा चलाने वाला अल्लाह है, हमारी डोर अल्लाह के हाथ में है, हम जो है अल्लाह के डोर में है। जब अल्लाह हमको जिधर चाहते हैं उधर करते हैं। ये हम सोचते हैं कि हमारा कोई निगहबान नहीं है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है, हमारा जो है हम जिधर चाहे तसर्रुफ कर दे। हम आपको गाड़ी देते हैं, आप बाइक दे देते हैं, इसका मतलब थोड़ी हुआ करता है कि जाकर धक्का लगा दो, इसका मतलब थोड़ी हुआ करता है कि उसका हेडलाइट खोल दो, इसका मतलब थोड़ी हुआ करता है उसका आप चक्का खोल दो, उसका मतलब थोड़ी हुआ करता है उसके कलर बदल डालो। ये सारे बदल हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि चीजें मैंने तुझे दिया है और तेरे इख्तियार में ये सारी चीजें दी है। मैं जैसे चलाता हूँ वैसे तू चला करता है। जब तक तू दुनिया में है तब तक है, जब मैं तेरे ऊपर जो कोई हुक्म शादी करूंगा, जब अल्लाह ताला फरमाएंगे ए मेरे महबूब बंदा मैंने तुमको दुनिया में भेजा ताकि तुम इबादत करो, मैंने तुमको दुनिया में भेजा ताकि कुरान समझो, मैंने दुनिया के अंदर भेजा ताकि नबी की इताअत करो, मैंने तुमको दुनिया के अंदर भेजा ताकि आखिरत की तलाश करो, ताकि मैंने दुनिया के अंदर भेजा ताकि तुम आखिरत की तैयारी कर सको। ये सारी चीजें मैंने दिया, तूने दुनिया की तैयारी कर ली, आखिरत को सजा लिया, जन्नत बना लिया, बागीचा बना लिया, जन्नत को सवार दी। अब आओ, अब सलाम तेरे लिए सलाम है, तेरे लिए सलाम है, तेरे लिए सलाम है। फरिश्ते सलाम दिलाएंगे, फिर तुम्हें बादशाह अता करेंगे। आदमी पूछते 70 हो रहे क्या करेगा? अरे एक इंसान जब बादशाह किसी मुल्क हुआ करता है तो जो है पूरे मुल्क का जो है एक इंसान ने वो जो है 100 को देखा करता है। जब इंसान बादशाह हुआ करता है उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। जन्नत ही ऐसी चीज है जो सारी ख्वाहिशात उनकी पूरी कर दी जाएगी। जन्नत ही सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी कर दी। और एक आदमी वो है दुनिया में आया, अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा, यहाँ तो बस ऐश में गुजारा, इशरत में गुजारा, वहाँ क्या पाएगा? फुट कुछ नहीं मिलेगा। अरे आलू लगाना था, खेत बनाना था, तब ना आलू लगेगा, कुछ भी नहीं के कूड़े काड़े भी नहीं। अब साल भर के बाद आप जाएंगे वहाँ आलू मिलेगा या कटेली मिलेगा? आलू जाएंगे खोजेंगे या बैर मिलेगा? क्या मिलेगा वहाँ? बैर मिलेगा, कटेले न मिलेगा, आलू थोड़े उसमें मिलेगा। भाई जो हमने यहाँ के वहाँ आखिरत के लिए तैयारी की वही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मौत की हमें तैयारी करनी है
آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہمارے علماء کرام ہمارے سامنے ہیں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں گے، وہ بھی ایسی نصیحت آموز آپ کو باتیں بتائیں گے کہ آپ کی زندگی شاید یہاں سے رخ موڑے، آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا جو ہے ارادہ بدل جائے، گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں، آخرت یاد دلائے، اللہ جو ہے اپنے صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.